سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کو صوبوں کی معاونت سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان مشکلات سے نکل رہا ہے اور معاشی اشاریے مثبت سمت کی جانب گامزن ہیں۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ قوم کل قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم ولادت قومی جوش و جذبے سے منائے گی۔ بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر میں کچھ پتلی حکومت کی ریزرویشن پالیسی کے خلاف سری نگر میں بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ترکی کے صوبے بالک کثیر میں بارودی فیکٹری میں دھماکے سے 12 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صوبوں کے ساتھ مل کر تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے حکومتی عزم کو دہرایا ہے۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف کی فراہمی اور معاشی استحکام کے ثمرات کی عوام کو منتقلی کی کوششیں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان مشکلات سے نکل رہا ہے اور معاشی اشاریے مثبت سمت کی جانب گامزن ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر تعلیم و فنی تربیت خالد مقبول صدیقی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور اور ملک کی مجموعی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے عوام کے مسائل کے پائیدار حل کے لیے اقدامات پر اور انہیں سہولیات دینے پر بات چیت کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ مایوسی پھیلانے والے عناصر اپنے مفاد پرست ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ جو لوگ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں وہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت تعلیم، تفریح، روزگار، کاروبار اور کھیلوں کے شعبوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل یوتھ کونسل کی تشکیل شفاف انداز میں کی گئی ہے، جس میں ملک سے 100 ارکان اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے 13 کو نمائندگی دی گئی ہے۔ نیشنل یوتھ کونسل کی ترتیب کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کونسل میں 49 لڑکے، 49 لڑکیاں، 2 خواجہ سرا اور اقلیتوں کے نمائندے شامل ہیں۔ رانا مشہود نے کہا کہ نیشنل یوتھ کونسل کے ارکان آنے والے دنوں میں وفاقی دارالحکومت میں ایک 3 روزہ اجلاس میں اکٹھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل حکومت کی پالیسی سازی اور دیگر اقدامات میں فعال کردار ادا کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 3 روزہ کامبیٹ میڈک کانفرنس CMH پشاور میں ہوئی۔ کانفرنس کا مقصد جنگ اور ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر طبی امداد کی فراہمی کے عمل کو مزید بہتر بنانا تھا۔ آرمی میڈیکل کور کے ماہر ڈاکٹرز، طبی عملہ اور ریسکیو 1122 کے عملے نے کانفرنس میں شرکت کی۔ یہ ایک مفید کانفرنس تھی جس میں شرکاء نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں منعقد کرنے سے ان کی طبی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ ڈائریکٹر جنرل سرجری میجر جنرل طاہر مسعود اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے شرکاء میں اعزازی شیلڈز اور اسناد تقسیم کیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس نعمت اللہ پلپورٹو کی تقریب حلف برداری آج صبح گورنر ہاؤس کراچی میں ہوئی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے حلف لیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قوم کل بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم ولادت قومی جوش و جذبے سے منائے گی۔ کل عام تعطیل ہوگی، جبکہ تمام سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ دن کا آغاز وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے ہوگا، جس کے بعد کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔ مزار قائد پر قرآن خوانی بھی ہوگی۔ سندھ حکومت نے قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش، کرسمس اور نیو ایئر کے موقع پر سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے ہیں۔ کراچی میں DG رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شمریز اور IG سندھ پولیس
غلام نبی میمن نے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی، جس میں ان انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نیو ایئر کے موقع پر اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر پابندی کو یقینی بنایا جائے گا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں مسیحی برادری کل کرسمس منائے گی۔ اس تہوار کو منانے کے لیے ملک بھر کے گرجا گھروں میں خصوصی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ مسیحی برادری کی رہائشی کالونیوں کو چمچماتی روشنیوں اور قمقموں سے سجایا گیا ہے۔ تقریباً تمام گرجا گھروں پر چراغاں کیا گیا ہے اور کرسمس ٹریز سجائے گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اس موقع پر کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات لیے گئے ہیں۔ اٹلی میں مقیم پاکستانی برادری کی طرف سے پاک فوج اور اپنے ملک کے حق میں ایک عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کے دوران سمندر پار پاکستانیوں نے پاک فوج کی حمایت میں اور سول نافرمانی کے خلاف نعرے بلند کیے۔ انہوں نے پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا پھیلانے میں ملوث عناصر کی بھی مذمت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سمندر پار پاکستانی بیدار ہو چکے ہیں اور اب وہ کسی منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بی جے پی کی کٹھ پتلی حکومت کی متنازع ریزرویشن پالیسی کے خلاف سری نگر میں ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ اس دوران مظاہرین عمر عبداللہ کے گھر کے سامنے جمع ہوئے، جنہیں پارٹی ارکان کی طرف سے اس پالیسی کے خلاف سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے اپنے انتخابی منشور میں ریزرویشن پالیسی کی تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ صرف دعوے کی حد تک ہی محدود رہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی 69% آبادی عام لوگوں پر مشتمل ہے، جبکہ ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی پالیسی کے تحت قبائلیوں کی ریزرویشن بڑھا کر 20%، جبکہ عام لوگوں کی ریزرویشن کم کر دی گئی تھی۔ رواں سال بھارتیہ جنتا پارٹی کے گورنر منوج سنہا نے بی جے پی کی قیادت کے زیر سرپرستی ریزرویشن پالیسی 2005 میں ترمیم کی ہے۔ سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس ترمیم کا مقصد بی جے پی کو اسمبلی میں سیاسی مفادات پہنچانا تھا۔ ترکی کے صوبے بالکثیر میں بارود بنانے والی ایک فیکٹری میں دھماکے سے 12 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر 3:30 بجے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کے حوالے سے دوسرا سیمینار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کے عنوان سے نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں رات کے وقت اسموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت یہ رہا: اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 18، پشاور 16، کراچی 22، کوئٹہ 9، گلگت مظفر آباد 11، مری 10، سری نگر 6، جموں 19 اور لیہ -7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کو صوبوں کی معاونت سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان مشکلات سے نکل رہا ہے اور معاشی اشاریے مثبت سمت کی جانب گامزن ہیں۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ قوم کل قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم ولادت قومی جوش و جذبے سے منائے گی۔ بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر میں کٹھ پتلی حکومت کی ریزرویشن پالیسی کے خلاف سری نگر میں بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ترکی کے صوبے بالکثیر میں بارودی فیکٹری میں دھماکے سے 12 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔